حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کے جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کچھ دوستوں کی طرف سے میسیج آئے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہمارے طبیب بھی ہیں، پرانے تجربہ کار طبیب ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں۔ ان کا ایک میسیج بھی میری نظروں سے گزرا کہ جس میں انہوں نے ٹائیفائیڈ اور پرانے بخاروں کے لیے کوئی مجرب نسخہ جو ہے وہ مانگا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان کی خدمت میں بھی اور ویسے بھی تمام دوستوں کی خدمت میں ایک نسخہ، یہ میرے ذاتی طور پہ جو ہے آزمودہ بھی ہے، ہر وقت کا معمول مطلب بھی ہے، اور یہ مجوزہ بھی میرا ہے۔ آپ کو کسی کتاب میں انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اس کو خود ہی ترتیب دیا تھا، اور عرصہ دراز سے یہ میرا معمول مطلب ہے۔ میں اپنے مریضوں کو اس کو لکھ کر بھی دیتا ہوں، اور خود اپنے کلینک پہ بھی اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اعلیٰ قسم کی صاف ستھری گلو جو ہے، گلو خشک بوٹی جو ہے، یہ آپ نے 1 کلو لینی ہے۔ پنساری کی دکان سے عام مل جاتی ہے، تازہ لیں، بہت پرانی نہ ہو، اس کا رنگ سیاہ نہ ہو۔ 1 کلو یہ لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے اجوائن دیسی، یہ آپ نے آدھ پاؤ لینی ہے، 125 گرام، اور تخم میتھرے۔ تخم میتھی جو ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے۔ تخم میتھرے جو ہیں یہ بڑے موٹے دانے ہوتے ہیں جو اچار میں ڈلتے ہیں۔ تو کام دونوں کا تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس نسخے میں تخم میتھرے جو ہیں، بڑی میتھی دانہ جس کو کہتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں۔ وہ بھی آپ نے 125 گرام لے لینی ہے۔ تینوں چیزوں کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ اس نسخے کا نام ہمارے ہاں صفوف گلوجن ہے۔ یہ میں نے جو پرانے ہمارے بزرگ استعمال کرواتے تھے گلو اور اجوائن کو پرانے بخاروں میں، ٹائیفائیڈ وغیرہ میں، تو وہ چونکہ آج کل جدید دور ہے، شہروں میں تازہ گلو کہیں سے نہیں بھی ملتی، یا طباء کرام نہیں بھی حاصل کر سکتے، بعض مریضوں کو ہم لکھ کر دیتے تھے، وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ تو پھر میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ یہ آپ کے مطلب پہ دوائی بن جائے گی۔ آپ اس کو ڈبیا میں بند کر کے مریض کو دے دیں تو وہ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکے گا۔ اس کا نام میں نے صفوف گلوجن رکھا ہے، گلو اور اجوائن کی نسبت سے۔ ساتھ اس میں تخم میتھی کا بھی اضافہ کر دیا ہے، اور یہ میرا معمول مطلب نسخہ ہے، تجربہ شدہ نسخہ ہے، ہر وقت میرے زیر استعمال رہتا ہے۔ اس نسخے کا مزاج جو بنے گا وہ تر گرم بنے گا۔ اب یہ نسخہ جو ہے یہ پرانے سے پرانے بخاروں کے لیے، ٹی بی کے بخاروں کے لیے، ٹی بی میں جب جسم میں ہلکی حرارت رہتی ہے، اور پرانے ٹائیفائیڈ کے لیے، ایسی صورت میں جب ٹائیفائیڈ کسی وجہ سے جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہوتا، یا ایسی تمام صورتحال جس میں پرانے بخار ہوں، سداوی ہوں یا سفراوی ہوں، ان سب صورتوں میں یہ نسخہ اعلیٰ درجے کا نسخہ ہے۔ طریقہ استعمال اس کا جو میں استعمال جس طریقے سے کرواتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 1 بڑا چمچ دوائی کو 1 گلاس پانی میں آپ نے اچھی طرح بوائل کر کے رکھ دینا ہے۔ رات کو رکھ دیں، ڈھکن جو ہے وہ برتن کے اوپر رکھ دیں تاکہ اس میں کوئی چیز نہ آئے۔ جب آپ بوائل کریں تو اس کے اوپر ڈھکن دے کے اس کو رکھ دیں۔ صبح نہار منہ
بغیر کوئی چیز کھائے پیے یہ پانی پن کے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے یہ آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ اسی طرح رات کو بھگو کر صبح پلائیں، اور صبح اسی طرح آپ دوبارہ 1 چمچ نئی دوائی، یہ پرانا جو پھوک ہے اس کو ضائع کر دیں، نئی دوائی 1 چمچ ڈال کے 1 گلاس پانی میں اس کو بوائل کریں اچھی طرح، اس کے بعد رکھ دیں اور عصر کے وقت یہ مریض کو پلا دیں۔ اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں ہی جسم میں رہنے والی جو ہر وقت حرارت ہے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، بخاروں کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے، معدہ، جگر، انتڑیاں جو ہیں وہ درست ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فوائد جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ شوگر کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسی صورت جب جسم میں قوت مدافعت بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس وقت یہ بہت اچھا کام کرتا ہے تمام صداوی امراض میں۔ اور ایسی صورت میں عضلاتی اعصابی مزاج ہو یا عضلاتی غدی ہو، ہر ایسے مریض کو جو عرصہ دراز سے ساتھ جسم میں حرارت کی شکایت کرے، یہ نسخہ جو ہے وہ آپ لازمی استعمال کروائیں۔ اطباء کرام دوسری ادویات بھی اپنی مرضی کے مطابق اس دوائی کے ساتھ مریض کی مرضیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر دے سکتے ہیں۔ علاج کے دوران مریض کو تیز مرچ مسالے اور جو بھاری غذائیں ہیں وہ استعمال نہیں کروانی، نرم غذائیں استعمال کروائیں۔ بالخصوص جو پرانے ٹائیفائڈ کے مریض ہیں ان کو تو پھر آپ نے بالکل نرم غذا جو ہے وہ کم از کم 15 دن تک دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ بھاری غذاؤں کی طرف لے کر جائیں، لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد۔ پہلے آپ صرف اس کو کھچڑی، دلیا یا ایسی صورت میں شوربہ میں چپاتی ڈال کے اس کا ہریسہ سا بنا کر اس طرح استعمال کروائیں، اور مریض کی جو غذا مریض کو آپ نے کھلانی ہے وہ کوشش کریں کہ بالکل مالیدہ بن جائے، پہلے ہی آپ اس کا مالیدہ بنا لیں اور پھر مریض کو کھلائیں تاکہ اس کی انتڑیوں کو اور معدے کو بہت زیادہ ورک نہ کرنا پڑے۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ مریض کو جو ہے وہ بتدریج جو بھاری غذائیں ہیں ان کی طرف لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس نسخہ کے استعمال سے چند دنوں میں جو ہے بخار کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹی بی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹی بی کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے یہ۔ ٹی بی کے لیے اطباء کرام ساتھ دوسری ادویات بھی استعمال کروائیں، اور اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ پائے کے رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ یہ نسخہ میں نے خدمت خلق کے جذبہ سے شیئر کر دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف شاگردوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ظاہر کر دی جاتی ہیں کہ دوسرے اطباء کرام جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور یہ نسخہ جات جو ہیں جو ہم نے اپنی طویل محنت، ریسرچ اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کر کے حاصل کیے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے جو ہیں وہ پھیلیں اور ہمارے لیے باعث سے نجات بن جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ہماری کسی بات سے فائدہ ہو جائے تو وہ بے شک اس کا سر درد ہی ٹھیک ہو جائے، تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے جو نسخہ جات میں اس طرح کے بیان کرتا ہوں وہ میرے شاگرد جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ان کو بنایا کریں، دوسرے اطباء کرام بھی ان کو بنائیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نسخہ بالکل بے ضرر سا نسخہ ہے، اس کو عام شائقین طب یا مریض خود بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ پیچیدگی میں ہے یا ان کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر وہ اپنے طبیب کے مشورہ کے بغیر کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں اور نہ ہی اس نسخہ کو استعمال کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔